رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فما خطبکم پس کیا ہے تمہارا مقصد ایھا المرسلون اے بھیجے ہوئے فرشتوں. قالوا تو فرشتے کہنے لگے انا ارسلنا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم مجرمین ایک جرم کرنے والی قوم کی طرف لنرسل علیہم تاکہ برسائیں ان پر حجارۃ من طین مٹی کے پتھر مسومۃ عند ربک للمسرفین جو نشان زدہ ہیں تیرے رب کی طرف سے حد سے گزرنے والوں کے لیے. فَأَخْرَجْنَا پس ہم نے نکال دیا من کان فیہا جو تھا اس بستی میں من المؤمنین ایمان والوں میں سے. فما وجدنا فیہا پس نہیں پایا ہم نے اس بستی میں غیر بیت من المسلمین مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ. وترکنا فیہا آیۃ اور ہم نے چھوڑ دی اس میں نشانی للذین ان لوگوں کے لیے یخافون العذاب العلیم جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے. سورہ زاریات کا درس چل رہا ہے. اس میں اللہ پاک نے مشرکین کے نظریہ یعنی آخرت کے انکار کی تردید کرتے ہوئے اپنی قدرت کی نشانیاں بھی بیان فرمائی اور پھر سابقہ انبیاء کی اقوام اور ان کے انجام بد کو بھی اللہ نے بیان فرمایا تاکہ اس سے عبرت حاصل کی جا سکے. اس ضمن میں کل کے درس میں آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ فرشتوں کی ایک جماعت جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ ظاہری طور پر وہ انسانی شکل میں تھے جناب ابراہیم نے انہیں پہچانا نہیں. مہمان سمجھ کر انسان سمجھ کر ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا. جب کھانا تیار کر کے ان کے سامنے لائے تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا, کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے. تو جناب ابراہیم پریشان بھی ہوئے اور ان سے سوال فرمایا کیا تم کھاتے نہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہمارا مقصد کچھ اور ہے. اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے ایک بیٹے کی غلام علیم کی بشارت بھی سنائی اور ساتھ ہی ساتھ انہیں اپنے آنے کا مقصد بھی بیان کیا. تو بشارت کا ذکر کل کے درس میں آپ سماعت فرما چکے ہیں. اصل مقصد ان فرشتوں کے آنے کا کیا تھا وہ آج کی آیات میں موجود ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بشارت سنا دی اور فرشتوں نے یہ آگاہ کر دیا کہ ہم انسان نہیں ہم فرشتے ہیں, تو حضرت ابراہیم نے پھر سوال فرمایا قال فرمایا فما خطبکم پھر تمہارا کیا مقصد ہے, کیا کام ہے تمہارا؟ ایھا المرسلون اے بھیجے ہوئے فرشتوں. یقیناً اللہ نے تمہیں کوئی بڑا مقصد دے کر بھیجا ہے, پھر وہ کیا ہے؟ اس سے بھی معلوم ہوا جو اللہ جانتے ہیں وہ اللہ کے نبی بھی. ورنہ ابراہیم علیہ السلام کو سوال کرنے کا کیا مطلب تھا
کہ تم کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو جناب ابراہیم کو پہلے سے پتا ہوتا یہ کیوں آئے، یہ بھی پتا ہوتا یہ فرشتے ہیں، یہ کھانا نہیں کھاتے، ان کے لیے بچھڑا بھوننے کی تیار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ ساری باتیں بتلا رہی ہیں کہ علم غیب کلی صرف کس کے پاس ہے جی؟ اللہ کے پاس ہے۔ ہاں اللہ نے اپنا علم آگے تقسیم فرمایا، اپنی حکمت مصلحت کے تحت جتنا جس کو دینا مناسب سمجھا اتنا عطا کیا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنا علم جب کائنات میں تقسیم فرمایا تو ساری دنیا کو جتنا اللہ نے علم دیا اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمایا، لیکن علم غیب کلی حضور کو بھی اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ یہ صرف کس کا خاصہ ہے جی؟ اللہ کا۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال فرمایا، اے فرشتوں تمہارا کیا مقصد ہے؟ قالو، اب وہ فرشتے بتلا رہے ہیں، کہنے لگے انا ارسلنا، ہم بے شک بھیجے گئے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ بتلا رہے ہم، حالانکہ یہ آنے والے فرشتے اکثر تفسیری روایات کے مطابق 3 تھے، حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل، بڑے بڑے فرشتے، فرشتوں کے سردار بھی بیچ میں موجود، لیکن وہ بھی بتلا رہے ہمارے اختیار میں نہیں، ہم بھی اس کی طرف سے بھیجے گئے۔ تو سارا اختیار بھی مختار کل بھی کون ہے جی؟ اللہ۔ تو فرمایا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم مجرمین، کس کی طرف؟ ایک جرم کرنے والی قوم کی طرف۔ یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ جناب لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ہجرت کر کے ان کے ساتھ ملک فلسطین کی طرف تشریف لے گئے۔ بعد میں اللہ نے انہیں شام کے علاقہ حمص کے ایک شہر اور بستی صدوم کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ چھوٹی بڑی تقریباً 5 بستیاں تھی قریب قریب، لیکن مشہور بستی ان میں صدوم تھی، اس لیے اس کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ یہ بڑا متمدن علاقہ تھا، سرسبز و شاداب علاقہ تھا، تجارت، معیشت، معاشرت کے اعتبار سے انتہائی ترقی یافتہ لوگ تھے یہ، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ دوسری اقوام اور بستیوں کے لوگ بھی ان کے علاقے میں آتے اور اپنے منافع حاصل کرتے اور جاتے، لیکن دوسری بستیوں کا آنا انہیں ناپسند تھا، جس کے نتیجے میں یہ پریشان رہتے، اکثر تدبیریں سوچتے رہتے کہ ان باہر سے آنے والے لوگوں کو ہم کیسے روکیں۔ تو ابلیس بدبخت نے امرد بیریش بچے کی شکل میں آ کر انہیں ایک بد عمل کی طرف، بد فعلی کی طرف انہیں ترغیب دی اور مبتلا کیا، اور یہ تجویز دی انہیں کہ تم باہر سے آنے والے لوگوں کے امرد یعنی بیریش بچوں سے زیادتی کیا کرو، جس کے نتیجے میں یہ لوگ تمہاری بستی میں رہنا پسند نہیں کریں گے، اس طرح تم بچ جاؤ گے۔ اور ابتدا اس بدبخت نے، ابلیس نے اپنے ساتھ خود زیادتی کو قبول کر کے کی، جس کے نتیجے میں اس فعل بد کا آغاز اسی قوم سے ہوا، اس سے قبل یہ برائی دنیا کے اندر موجود نہیں تھی۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں اللہ نے ان کی اور برائیاں بھی ذکر فرمائی ہیں، انکم لتأتون الرجال، یہ تو آگے یہی بدفعلی والی بیماری، انکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل، یہ ڈاکو بھی تھے، راستہ کاٹتے تھے، کوئی مسافر چلتا ہوا سامان لے کر مل گیا کہ اسے لوٹ لیا کرتے تھے۔ اس پر ایک واقعہ میں نے پڑھا ان کے متعلق تفسیری روایات میں موجود ہے، سند کے اعتبار سے کس درجہ کی ہے، صحیح ہے یا نہیں، لیکن صرف بطور تمثیل کے وہ روایت ذکر کر رہا ہوں۔ ایک روایت بھی میں نے پڑھی کہ انہوں نے لوٹنے کے بھی بڑے نرالے ڈھنگ اپنا رکھے تھے، کہ جب کوئی شخص ان کے علاقہ سے مثلاً غلہ یا اناج یا کوئی ایسی چیز لے کر فروخت کرنے کے لیے تاجر آتا تو ان کے لوٹنے کا طریقہ یہ تھا کہ یہ آ کر چیک کرنے کے بہانے تھوڑی تھوڑی مٹھی مٹھی ان سب نے اٹھا لی۔ اب 100 بندہ آ کر اگر 10 من گندم میں سے جناب مٹھی مٹھی یا جناب دونوں ہاتھ لب بھر کر اگر اٹھا کر لے جائے گا تو وہ گندم تو آدھی ہو جائے گی۔
اب یہ کہتے جی ہم نے چیک کرنی ہے، ہمیں پسند آ گئی تو اور خریدیں گے آپ سے۔ اس بہانے یہ قوم ساری باری باری آ کر ان سے غلہ اٹھا لیتی، یوں بیچارہ تاجر بغیر کسی دام کے ملے اپنے جو ہے سامان سے جو ہے وہ فارغ ہو جاتا۔ اب اگر وہ بیچارہ شور شرابہ کرتا بھی کہ تم نے دیا کچھ نہیں، سارا غلہ اٹھا لیا، تو یہ کہتے جی ہم نے تو چیک کرنے کے بہانے لیے، اگر نہیں چیک کرنے دیتے تو ہم واپس کر دیتے ہیں۔ اب ایک بندہ لا کے ڈالتا، وہ کہتا بھائی ایک مٹھی سے میرا کچھ نہیں ہونا، میری تو ریلی خالی ہو چکی ہے۔ تو یہ ان کا بڑا عجیب انداز تھا لوٹنے کا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ۔ اللہ نے اگلی برائی ان کی یہ بیان فرمائی، یہ بڑی محفل میں بے حیائی کرنے سے کتراتے نہیں تھے۔ اللہ دعا فرمایا جو ہمارا حال ہو چکا ہے۔ ایک وقت تھا بچہ گھر سے نکل کر باہر کسی غلط حرکت میں مبتلا ہوتا، والدین کو خاندان کو تشویش ہوتی، اور آج حال یہ ہے حاجی صاحب بزرگ باپ نمازی سامنے بیٹھا ہے، اماں جان سامنے بیٹھی ہیں، بڑا بھائی گھر میں بیٹھا ہے، بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں، اور بھائی ان کے سامنے موبائل اٹھا کر پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ قوم لوط کی برائی تھی، یاد رکھیے۔ تَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، بڑی محفل میں بیٹھ کر جو ہے جو چاہو کرتے چلے جاؤ، ساری حدیں کراس کر جاؤ، یہ اس قوم کی برائی تھی، اور اللہ نے پھر انہیں کیسے عذاب دی اس کا میں آگے ذکر کرتا ہوں۔ تو بہرحال اس قوم کے اندر مختلف اس قسم کی برائیاں موجود تھی، جس کے نتیجہ میں اللہ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا۔ ان برائیوں میں سے جو بڑی برائی جس پر ان لوگوں کی آج شہرت ہے، حالانکہ لوط اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن آج یہ جو فعل بد ہے اسے لواطت کا نام دیا جاتا ہے، اس قوم بدبخت کی وجہ سے۔ تو کبھی کبھی یاد رکھیے بروں کی وجہ سے اچھا بھی کوئی جو ہے بیچارہ بدنام ہو جاتا ہے، اور کسی برائی کی شہرت جو ہے اس سے ہوا کرتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی، حالانکہ اللہ کے پیغمبر نے تو اپنے سمجھانے کا تبلیغ کا حق ادا کیا، اور ہمارا نظریہ ہے کوئی بھی پیغمبر دنیا سے ناکام نہیں گیا، بھلے اس کی دعوت پہ کسی ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، لیکن رب تعالیٰ کے ہاں وہ کامیاب گزرا، اس نے اپنی محنت کر دی۔ حضور کو بھی رب نے یہی فرمایا نا ان علیک الا البلاغ، میرے محبوب آپ کے ذمہ صرف کیا ہے؟ پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں۔ کسی نے نہیں مانا تو یہ پیغمبر کی ناکامی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس پہلے بات کو لواطت کا نام دیا گیا، اور یہ اتنا شنیع فعل ہے، باقی ائمہ اربعہ میں سے وہ تو اس بات کے قائل ہیں کہ یہ بھی زنا کی طرح ہے۔ جیسے زنا کی سزا ہے غیر شادی شدہ کے لیے جو ہے کوڑے ہیں، اور شادی شدہ کے لیے رجم اور سنسار ہے، ایسے ہی لوطی کے لیے بھی یہی حکم ہے، اس کو بھی یہی سزا دینی چاہیے۔ لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کروڑہ رحمت اللہ نازل فرمائے، انہوں نے اس فعل بد کی شناخت اور قباحت کو پہچانتے ہوئے زنا سے بھی بڑھ کر اس کے لیے سزا تجویز فرمائی۔ انہوں نے فرمایا نہیں، زنا جیسی سزا اس کے لیے نہیں، اس کے لیے تعزیر ہے۔ حاکم وقت کو چاہیے کہ اس کو یا دیوار گرا کر نیچے ہلاک کر دے، یا آگ جلا کر اس میں جلا ڈالے، اس طرح کی سزا اسے دی جائے تاکہ آنے والی نسلوں کو بھی عبرت حاصل ہو۔ ایک حدیث مبارکہ عالی مطالعہ سے گزری دوران مطالعہ تفسیری روایت، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ مبارک تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مہم پر موجود تھے، کسی علاقے کی ذمہ داری تھی۔ انہوں نے خط لکھا سیدنا صدیق اکبر کو، امیر المومنین ہمارے علاقہ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو مرد سے شادی کر رہے ہیں، معاذ اللہ، معذرت کے ساتھ ہم بھی اس اسلامی ریاست میں موجود ہیں جہاں ملک اسمبلی کے اندر ایک بار یہ بل لایا گیا کہ اس کی اجازت دی جائے۔ آج ہم پوچھتے ہیں نا کبھی کبھی ان مولویوں نے کیا کیا، یہ مولوی اور کیا کریں، میرے اور آپ کے اندر لا کر زبردستی غیرت ڈال نہیں سکتے، وہ ان کے بس میں نہیں ہے، ان کے بس میں ہے جتنا وہ کر رہے ہیں۔ ایک بدبخت نے جب یہ بل لایا اسمبلی کے اندر، آپ اٹھا کر دیکھیں وہاں کی اس وقت کی تقریر، ویڈیو ریکارڈنگ اٹھا کر دیکھیں، سوائے ان داڑھی اور ٹوپی والوں کے اس فعل بد کے اوپر کوئی نہیں بولا وہاں پر، اور انہوں نے مذمت کی، اور الحمدللہ وہ بل روکا گیا۔ ورنہ خدا نخواستہ آج ہمارے ہاں بھی وہی کچھ ہو رہا ہوتا، اور پھر وہی سزائیں ہمارے لیے بھی ہوتی۔ تو بہرحال
سیدنا صدیق اکبر کے پاس خط آیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا کہ ایک قوم ہے جو مرد سے شادی کر رہا ہے، کیا کیا جائے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ ابھی تک اس جیسی حرکت حضور کے زمانہ مبارک میں ایسی کوئی ہوئی نہیں تھی، حضور نے سزا جاری فرمائی نہیں تھی، تو صدیق اکبر نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں خود سے کوئی سزا تجویز کر دوں۔ صحابہ موجود تھے جن میں باب العلم فاتح خیبر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ نے صحابہ سے رائے طلب فرمائی، اس طرح کی حرکت سامنے آئی ہے، کیا کیا جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو آگ جلا کر اس میں جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ تو امیر المومنین نے اسی رائے کو پسند فرمایا اور جوابی خط لکھا خالد بن ولید کو، اور انہوں نے ان لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے سب کے سب کو آگ میں جلا دیا۔ یہ اتنا شنیع فعل ہے، اس کی قباحت اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال اس قوم بدبخت کے اندر یہ بیماری موجود تھی۔ اب اللہ نے انہیں سزائیں کیا دی؟ ایک سزا کا ذکر یہاں ان آیات میں موجود ہے، لیکن اللہ نے اجتماعی طور پر اس قوم پر 3 سزائیں مسلط فرمائی، 3 عذاب نازل فرمائے۔ پارہ نمبر 12 کے اندر جن کا ذکر موجود ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ایک زوردار صیحۃ مشرقین، ایک ہولناک قسم کی چیخ نے انہیں آ پکڑا، ایسی چیخ تھی کہ ان کے اندر پھٹ گئے۔ نمبر 2 فرمایا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، کہ ہم نے ان کے اوپر کو نیچے کو اوپر کر دیا، زیر و زبر کر دیا، انہیں تہ و بالا کر دیا، اٹھا کے اللہ نے یوں نیچے دے مارا۔ اور تیسری فرمایا ہم نے، جس کا ذکر یہاں بھی ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، ہم نے ان پر نشان زدہ پتھر ان کے اوپر برسائے، جس کا ذکر یہاں بھی موجود ہے۔ تو اللہ نے اس قوم پر 3 قسم کے عذاب نازل فرمائے۔ تو بہرحال فرشتوں نے کہا اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ، ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف۔ مقصد کیا ہمارا؟ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً، تاکہ ہم برسائیں ان پر پتھر، من طین، مٹی کے۔ اس سے مراد مٹی کو جب جو ہے وہ گارا بنا کر اس سے برتن بنائے جاتے ہیں جیسے، اور انہیں آگ میں تپایا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے، تو وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ تو یہ پتھر اللہ نے ان کے اوپر برسانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا ان پتھروں کی کیفیت یہ تھی مسومۃً، یہ نشان زدہ تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس کو جس پتھر سے ہلاک کرنا تھا اس کا نام اللہ نے اس پتھر پہ لکھ رکھا تھا، اور فرمایا جیسے ہی وہ برسائے ہر آدمی کے نام کا پتھر اس کے سر میں جا کر لگا اور وہ وہیں پہ ہلاک ہو گیا۔ تو فرمایا مسومۃً، نشان زدہ تھے، عند ربک، تیرے پروردگار کی جانب سے، للمسرفین، حد سے گزرنے والوں کے لیے۔ فرمایا فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین۔ اب دوسرے مقام پر موجود ہے جناب ابراہیم کے سامنے جب انہوں نے ذکر کیا کہ ہم اس قوم پر جو ہے عذاب لے کر اترے ہیں، تو انہوں نے فرمایا ان فیہا لوطا، اس بستی کے اندر تو جناب لوط بھی موجود ہے، ان کا کیا بنے گا؟ تو فرشتوں نے جواب میں کہا تھا نحن اعلم بمن فیہا، ہمیں پتہ ہے وہاں کون ہے، انا منجوک واہلک واہلک الا امرأتک۔ حضرت لوط کے متعلق جا کر ایک مقام پہ فرمایا اے لوط ہم آپ کو بھی بچائیں گے، آپ کے گھر والوں کو بھی سوائے آپ کی بیوی کے۔ تو بہرحال یہاں انہی کے گھر کا ذکر ہے۔ فرمایا فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، پس ہم نے نکال لیا جو تھا اس بستی میں ایمان والوں میں سے۔ لیکن یہ کتنے لوگ تھے؟ اگلی آیت میں موجود ہے فما وجدنا فیہا، ہم نے نہیں پایا اس بستی میں غیر بیت من المسلمین، مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ۔ اور یہ گھر حضرت لوط علیہ السلام کا اپنا گھر تھا، اور ان کی 2 بیٹیاں وہ ان پر ایمان لا چکی تھی، ان کی بیوی نے بھی ایمان قبول نہیں کیا تھا، اس لیے بیوی کے متعلق بھی اللہ نے دوسرے مقام پہ واضح فرمایا اے میرے لوط پیغمبر یہ جو ہے گمراہوں میں سے ہے، انہا کانت من الغابرین، یہ پیچھے ہلاک ہونے والوں میں سے رہے گی، آپ کے ساتھ نہیں۔
بہرحال بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت لوط کو فرمایا رات کے اندھیرے میں آپ اپنے بچوں کو لے کر نکل جائیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا، اور فرمایا اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر نہیں چلنا، وہ عذاب جو ہے قبول کرنے والوں میں سے ہے۔ تو فرمایا ہم نے نہیں پایا وہاں بستی کے اندر مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ، اور فرمایا جب عذاب ان پر نازل ہوا تو فرمایا وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، ہم نے چھوڑ دی اس بستی میں نشانی، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے، يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے۔ یہ نشانی کیا تھی؟ ان کے کھنڈرات اور وہ پتھر ایک عرصہ تک زمین پر پڑے رہے اور گزرنے والے انہیں دیکھ کر عبرت حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہر قسم کی برائی اور قبیح فعل سے ہماری حفاظت فرمائے۔